ناظرین، افغانستان کے کچھ اکاؤنٹس بڑا عجیب و غریب پروپیگنڈا کر رہے ہیں، زیادہ تر تو اس میں پاکستان کے خلاف ہی ہوتا ہے، اور پھر کچھ جو انہوں نے اپنی افغانستان کی عوام کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے، بیوقوف ہے نہیں ہے، ان کو جو وہ سبز باغ دکھا رہے ہیں، ایک تو میں اس کو بسٹ کروں گا، اس پروپیگنڈا کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا اور حقیقت کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا پاکستان کو افغانستان سے جو ریٹن گارنٹی ہے، تحریری ضمانت، اس پہ بات کرنی چاہیے یا کسی بھی ضمانت کی بات کرنی چاہیے؟ کیا وہ ورکیبل ہے؟ کیا کوئی ضمانت جو ہے وہ کام کرے گی؟ اس کا جائزہ لیں گے۔ اور پھر یہ کہ افغانستان میں اس وقت طالبان کے خلاف جو قوتیں ہیں، جو مسلح قوتیں ہیں، جن کے ہاتھ میں میزائل اور گنیں ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں اور وہ کس حد تک کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو افغان پروپیگنڈا کی طرف آتے ہیں۔ اب ان کے اکاؤنٹس لوگوں کو، افغان عوام کو تو انہوں نے خیر کیا بیوقوف بنانا ہے، وہ تو اس وقت بھگت رہے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے، اور ان کو ہی پتہ ہے، جتنا ان کو پتہ ہے کسی اور کو نہیں پتہ۔ ابھی ایک خبر آئی ہے، دل دہلا دینے والی خبر ہے۔ ایک تاجک خاتون، ابھی آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے، فرخندہ ان کا نام ہے، اور وہ پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کو ایک طالبان لیڈر کے بیٹے نے اپنے ساتھ زبردستی اس کے ساتھ شادی کی، اور اب کچھ مہینوں بعد اس کی لاش ملی ہے۔ اور وہ جو طالبان لیڈر ہے حاجی ملنگ، اس نے اس کی کوئی اٹاپسی نہیں ہونے دی، یعنی کہ اس کی کوئی ہاسپٹل سے جو ہوتی ہے اس کی رپورٹ تیار نہیں ہونے دی، اور کہا ہے کہ اسے دفن کر دیں، اس لیے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس پر تشدد کیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ لوگ جانتے ہیں، اور افغانستان میں تو لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہزاروں ایسی ہزارہ کی لڑکیاں، یعنی کہ غیر پشتون، تاجک، ازبک اور اس طرح باقی جو ترکمان، ان کی لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی، ان سے زبردستی نکاح کرنا، پھر ان کو سزائیں دینا، پھر ان کو مار دینا، یہ ہزاروں میں واقعات ہیں۔ اور پھر مردوں کو جو اس میں رزسٹ کریں یا کسی طریقے سے ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کریں، ان کو اغوا کر کے مار دینا۔ یہ افغان طالبان ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی امارات اسلامی پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اور یہ اصل میں یہ ظالم ہیں۔ یہ اتنے ظالم ہیں کہ یہ خواتین کو زبردستی شادیاں کرتے ہیں، پھر ان کو مار دیتے ہیں۔ ان کو گھروں سے باہر نکل کے کام کرنے دینا تو ان کی کتاب میں نہیں ہے۔ اور یہ ساری کی ساری یہ جو پالیسیز ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پہلے دو نام لیے تھے، ایک ملا برادر اور ایک یہ جو متقی ہے، امیر متقی، یہ دونوں ایجنٹ ہیں۔ میں نے یہ کہا ہوا ہے، آن ریکارڈ ہے، اگر کوئی اس کو غلط ثابت کرے تو میں حاضر ہوں۔ ایک امریکی ایجنٹ ہے جو تھرو آؤٹ قطر میں رہا اور امریکہ سے رابطے میں رہا، اور دوسرا جو ہے متقی جو ہے وہ زلمے خلیل زاد کا رشتہ دار ہے، اور تیسرا جو ان کا سب سے بڑا سرگنا ہے، جو اصل میں یہ ان پالیسیز کا، وہ ہے ملا یعقوب۔ یہ ملا یعقوب جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے پاکستان کی دشمنی لے کے پیدا ہوا، حالانکہ اس کے والد ملا عمر جب فوت ہوئے تو پاکستان نے سال ہا سال 4 سے 5 سال اس خبر کو چھپایا، پوری دنیا کو، امریکہ سمیت کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ ملا عمر فوت ہو چکا، اور ایسے آپریٹ کروایا کہ جیسے ملا عمر ہی پورا سسٹم چلا رہے طالبان کا، کیونکہ ملا عمر کا ایک اثر رسوخ طالبان میں تھا، تو پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ طالبان کی صفوں کا شرازہ بکھرے، کیونکہ پاکستان اس وقت ان کا بہی خواہ تھا، خیر خواہ تھا، اور وہ افغانستان سے پاکستان کی بھی خواہش تھی کہ یہاں سے غیر ملکی افواج جو ہیں، امریکہ جو ہے وہ جائے، تو ہم تو ان کے لیے سب کچھ کر رہے تھے۔ تو یہ وہ بندہ ہے، اور یہ اتنا وہ دشمنی لے کے پیدا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کو پاکستان نے کیا کاٹا ہے، کس طرح سے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے ایسی کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی میں جو ایک ان کا پروپیگنڈا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے جی کہ افغانستان نے تجارت بحال کر لی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پاکستان نے رستہ نہیں دیا تو اب ہم
ایران کے ذریعے چابہار ان کی جو بندرگاہ ہے وہاں تک پہنچ رہے ہیں اور اس سے پوری دنیا میں چلے گئے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا ہے، آپ کہیں دیکھیں گے کہیں نہ کہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ آپ کو یہ افغان جو اکاؤنٹس ہیں یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ تاجروں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، جو افغان تاجروں نے، اور خاص طور پہ جب وہ ایران اور اس بارڈر پہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو ایران کے ذریعے تجارت کرنے میں ہمیں اتنی مشکلات ہیں کہ نہ ہونے، مطلب یہ تجارت نہیں ہوگی ہم سے، یعنی کہ یہ تجارت کیا کرنی ہے تجارت ہم نے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ایران پہ تو خود پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایران بہت کم چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ وایا ایران بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم افغان ہیں تو ہم ایران کی سرزمین استعمال کر کے پوری دنیا تک پہنچیں، وہ بھی پابندیاں ہیں۔ دوسری بات، پابندیوں کی وجہ سے ایران پر ہیوی ٹیرف ہے، یعنی کہ جو ان کی چیزیں جو ایران کے ذریعے باہر جائیں گی اس پہ ٹیکس بہت زیادہ، سب دنیا اس پہ زیادہ ٹیکس لیتی ہے۔ تیسری بات جو بڑی ٹیکنیکل ہے، جو لوگوں کو عام طور پہ نہیں سمجھ آتی، اور وہی سب سے بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹرکس جو ہیں یہ ایران میں داخل ہوں اور چابہار تک جائیں، جو کہ بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے، پھر بھی بڑا فاصلہ ہے، تو کتنی راتیں لگتی ہیں؟ انہوں نے راتیں گن کے بتائی ہیں۔ کیونکہ راتیں کیوں بتاتے ہیں؟ کہ یہ ٹرکس جو ہیں یہ رات کے ٹائم ہائی ویز پہ موو کرتے ہیں، دن کے ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ہیوی جو کنٹینر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں 18 سے 20 راتیں لگتی ہیں، اور 18 سے 20 راتوں میں اس میں ہوتا گیا ہے، فروٹ، اس میں سبزیاں، اس میں چکن۔ اب یہ تو 18 راتیں گزار ہی نہیں سکتا، یہ تو ضائع ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک دفعہ آپ نے لادا اور 18 راتوں تک وہ چلتا رہا، رستے میں خراب ہو گیا۔ اب آپ نے پوری ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی دے دیا، ظاہر ہے ٹرک پیسے لیتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ رستے میں خراب بھی ہو گیا، تو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اچھا، تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں 2 سے 3 دفعہ ٹرک بدلنے پڑتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے تیسرا۔ اس میں چیزیں ضائع ہوتی ہیں، اس میں تاخیر ہوتی ہے، دیر لگتی ہے، وقت لگتا ہے، اور اس میں کرایہ بڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی تجارت نہیں ہے بھائی ہماری، یہ صرف ہمیں ٹرک کی بتی دکھا دی گئی کہ پیچھے لگا دیا گیا کہ جائیں جی چابہار سے کریں، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو اور ایک بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں افغانستان سے ایران کے رستے جانی ہیں، وہ تو ایران وہی چیزیں تو خود پیدا کرتا ہے اور بہتات کے ساتھ کرتا ہے۔ مثلا وہ فروٹ بھی اس کے وہاں وہی فروٹ ہے جو ایران نے لے کے افغانستان سے جانا ہے، وہی سبزیاں ہیں جو افغانستان سے جانی ہیں، اور چکن خود ایران جو ہے وہ بھی پروڈیوس کرتا ہے۔ ہاں کچھ اس کو ضرورت ہے وہ رکھ لیتے ہیں ادھر، وہ ان کے ہاں کنزیوم ہو رہا ہے۔ یہ ہے حالت۔ اس کے مقابلے میں وہ تاجر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات کو ہم اپنا کنٹینر کابل سے روانہ کریں تو اگلی رات کو وہ پشاور میں پہنچا ہوتا ہے، یعنی کہ کتنا فرق ہے، ایک 18 راتیں اور ایک 24 گھنٹے میں وہ کنٹینر پشاور میں۔ اب آگے پشاور میں ظاہر ہے کہ پورے ملک میں جائے، وہ ادھر کنزیوم ہو جائے، یا وہ ملک وہ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے آگے چلا جائے۔ یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔ اور دیکھیں حقیقت کیا ہے، تو صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش۔ اور دوسرا پروپیگنڈا ان کا، وہ جی آج تاجک آ گئے ہیں، آج ہمارے ساتھ ازبک آ گئے ہیں، وہ ہم سے بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے رستے وہ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی خدا کا خوف کریں، آج جو تاجکستان کا وفد وہاں پہ کابل میں تھا، انہوں نے کن چیزوں پہ مذاکرات کیے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو تاجکستان نے کہا ہمارے ساتھ جو سرحد ہے اس کو کنفرم کریں، اس کی حد بندی کو خراب نہ کریں۔ یہ وہاں بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ یہ سرحد ہم نہیں مانتے، ادھر بھی یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ بھئی وہاں پہ سیکیورٹی کو یقینی بنائیں، آپ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں غیر قانونی طور پہ، اور وہاں کی دہشت گردی روکیں وہاں سے، کیونکہ انہوں نے تاجک دہشت گرد بھی اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں بہت سارے۔ بیسیکلی تو یہ دہشت گردی کی ایک کیمپ ہے، بڑا کیمپ، دہشت گردی کا ایک پورا مرکز بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے۔
میں نے آپ کو بتایا نا کہ انڈیا میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے تانے بانے بھی وہیں جا کے ملے ہیں. اس کی میں خیر اگلی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا کا منہ کیسے بند ہوا ہے, یہ میں کسی اگلے اپنے ویلاگ میں بتاؤں گا. تو یہ دو, ایک تو پروپیگنڈا سے میں نے کہا کہ ان کو بسٹ ہونا چاہیے, ان پتہ لگنا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے. دوسری میں آپ کو خبر دے رہا تھا کہ افغانستان فریڈم موومنٹ AFF اس کو کہتے ہیں, اس کے جنرل یاسین ضیاء, اس نے اپنی فورس کے ساتھ بدخشاں جو ان کا صوبہ ہے, اور یہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے بدخشاں جو ہے وہ آدھا پہلے ہی ان کے مخالف مولوی عمار کی, عبد الرحمن عمار کے کنٹرول میں ہے, اور جو آدھا ہے اس پہ آج اس نے حملے کیے ہیں, اس کی جیل پہ, اور بہت سے طالبان جو ہیں اس نے پھڑکا دیے ہیں. تو اس کے علاوہ اس حوالے سے خبر جو ہے افغانستان کے حوالے سے جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی طرف سے ایک خبر آئی کہ ہاں, جاتے جاتے یہ ایک بات بتا دوں کہ افغانستان کے جو چیمبر آف کامرس ہے انہوں نے پاکستان کے چیمبر آف کامرس سے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بھی ہے کہیں, تو ان سے منت ترلا کر کے انہوں نے ایک اپیل جاری کی ہے کہ ہماری جو تجارت ہے وہ کھولی جائے. دیکھیں ان کے تاجر ہیں, ظاہر ہے وہ تاجر ہے اور اس میں اسمگلر بھی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن جو تاجر ہے وہ تو بونافائیڈ ہی ہے نا, وہ تو قانونی بندہ ہے. اگر وہ قانونی کاروبار کر رہا ہے تو ان کو تو بیچاروں کو اپنی تو وہ روٹی روزی کا پڑی ہوئی ہے, اور یہ ہیں کہ یہ بلیک میلنگ سے باز ہی نہیں آتے. تو اگلی بات میں بتا رہا تھا کہ اب وزیر دفاع ہمارے خواجہ آصف کے حوالے سے خبر چل رہی تھی کہ ہمیں یہ تحریری گارنٹی دے دیں تو ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ دوست ملک بھی گارنٹی دے دیں. دیکھیں یہ بڑی ایک کمزور سٹیٹمنٹ ہے, میں بالکل اس پہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ میں بتا رہا ہوں. اگر پاکستان یہ کرتا ہے تو بہت بڑا بلنڈر ہوگا. اگین یہ آپ طالبان کو ایک اور ٹائم دیں گے, وہ پہلے ہی ٹائم لینا چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم لیں اور اس دوران اپنی وہ کوئی لوگوں کو اندر باہر بھیجیں اور دہشت گردی کی تشکیل جسے کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے یار یہ تشکیل بھی, کہ مطلب ان کو جو اندر بھیجتے ہیں, چلے ایسے سمجھ لیں. عجیب ان کی مطلب یہ کہ ان کی ٹرمنالوجی بھی ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہے, تشکیل. اور بھائی یہ بات نہ کیا کریں, وہ دہشت گردوں کو بھیجتے ہیں ہماری طرف, جہنم کے کتوں کو مرنے کے لیے بھیجتے ہیں. تو ان کو وہ بھیجنے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے, تو وہ ٹائم بائے کر رہے ہیں. کون سی تحریری بھائی, یہ اگر لکھ کے دے دیں گے تو کیا وہ باز آ جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ باز آنے والے لوگ ہیں؟ ہم نے کتنا آزمایا ہے ان کو, وہ کو ایک دفعہ آزمایا ہے. یہ جتنے ماضی میں آپریشن ہوئے ہیں یہ کس کے خلاف ہوئے تھے؟ یہ صرف TTP نہیں تھی, یہ افغان تھے, اس میں شروع سے رہے ہیں. وہ ہماری پالیسیز ایسی تھی کہ نہیں گڈ اور بیڈ اور پتہ نہیں کیا کرتے رہے. اب ہمیں شاید کوئی عقل کے ناخن آ رہے تھے تو یہ بیان آ گیا. نہ کسی دوست ملک کی گارنٹی چلے گی. مجھے یہ بتائیں کہ دوست ملکوں کے پاس, دوست ملک کون ہیں؟ یعنی کہ اس میں پڑا ہوا قطر, اس میں ہے ترکی, اس میں ہے اگر سعودی عرب, چلیں ان کے پاس کیا میکانزم ہو سکتا ہے کہ ان کو دہشت گردی سے باز رکھیں گے؟ ہے کوئی؟ یہ کسی طرح سے ان کو روک سکتے ہیں؟ ترکی ہے چلے ملٹریلی کچھ ہے, لیکن وہاں سے آگے ان پہ حملے تو نہیں کرے گا, وہ تو ہم ہی پھر کر لیں گے اگر اس نے آگے کرنا ہے. سعودی عرب نے اور ترکی نے کیسے ان کو مجبور کر لینا ہے؟ ان کو مجبور کیا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ ان کا تو روٹی روزی اس سے جڑی ہوئی ہے, بلیک میلنگ کے ساتھ, دہشت گردی کے ساتھ, لوگوں کے خون کو میں نہا کے, لوگوں کو نہلا کے, خون بہا کے, تو یہ اپنا پیٹ کا دوزخ برتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پرانی بات ہے ویسے, اور یہ صدیوں پرانی بات ہے. اب یہ حقیقت ہے. یہ لفظ سخت ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت اس سے بھی سخت ہے. اب یہ اسلام آباد سے ایک اور خودکش حملہ آور پکڑا گیا, اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ خبروں میں آ جائے گی, میں نے صرف اشارہ ہی دینا تھا. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.